السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی اور آج تک جو بندروں کی نسل ہے وہ کس کی قوم سے ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات، دینی اور اصلاحی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ تو واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی قوم نے کون سی ایسی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ صلہ ملا کہ یہ انجام ان کو دیکھنا پڑا۔ آئیے چلتے ہیں۔ یہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی اقوا کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سینیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں، نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرا یہ اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب یا سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ تو یہ 3 گروہ بن گئے تھے ان لوگوں کی جماعت میں۔ اب جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفعت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر گئے تو کیا دیکھا کہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ اس کا سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ ہے اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بھرتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی
ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیا، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اب اس سے ہم کو درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ معلوم ہوا کہ شیطانی ہلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمان کے قلوب میں خوف خدا بندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچے رہیں۔ ناظرین، اب انتہائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو آج تک بندروں کی نسل آ رہی ہے کیا وہ انہی کی قوم میں سے ہے؟ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین سے سوال کیا کہ یہ جو بندر اور خنزیر یعنی جو بندر کیا وہ انہی کی قوم میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کو یہ مسخ والا عذاب یعنی کہ بندر بنا دیتا ہے تو وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے، ان کی نسلیں نہیں چلتی بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو بندروں کی نسل ہے وہ انہی کی قوم میں سے ہے، تو یہ غلط ہے کیونکہ بندر اور خنزیر پہلے سے ہی موجود تھے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔